السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائماً ابدا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی منافقین کی علامت کے اوپر بیان ہوگا کہ حدیث پاک میں منافقین کی کیا علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک منافق فی الاعتقاد، عقیدے میں منافق ہوتا ہے، اسی کے بارے میں آج ذکر ہوگا۔ اور ایک عمل کا منافق ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ باتیں ہوں وہ منافق ہیں، یا منافق کی علامت ہے جیسا جھگڑا کرے تو گالی دے، امانت میں خیانت کرے، جھوٹ کہیں۔ تو حدیث پاک میں جھگڑا کرنے والے کو، گالیاں دینے والے کو، جھوٹ کہنے والے کو، امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کہا گیا۔ تو یہ منافق عمل میں ہے کہ منافق کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ کام کرتا ہے تو گویا اس نے منافق کا کام کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کا کام، مومن کا کام تو سچ بولنا ہے، امانت ادا کرنا ہے، اچھی باتیں کہنا ہے۔ اور دوسرا ہے اعتقاد میں منافق، اس کے عقیدے میں نفاق ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگرچہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے، قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، آپ دیکھیے پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کیا، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی جو ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔
اور یہی کامیاب ہے، ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کفار کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرانا نہیں ڈرانا دونوں ایک جیسا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں میں جو ہے تو ٹیٹ لگی ہوئی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے عذاب میں ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور پھر ٹھیک اس کے بعد اللہ نے منافق کا ذکر کیا ہے، پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اگرچہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حضور کے پیچھے آ کر مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے، وہ مسجد میں آتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس آتے تو مخلص مومن بنتے، کہتے ہم ایمان لے کر آ گئے، ایمان والے ہیں، اور جب کفاروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے۔ آگے چل کر ان کی علامتیں پھر ظاہر کی گئیں، جب منافقوں کا نفاق کھل گیا تو پھر آیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ یہ غدار ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، اور یہ ظاہراً مسلمان بنتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2451، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، ان ابی سعید الخدری کی قال باس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو بالیمن بذہبۃ فی تربتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر تھے تو انہوں نے حضور کے پاس کچھ سونا بھیجا، مال غنیمت کے طور پہ یا جو بھی ہے، وہاں سے سونا بھجوایا، فقسمها رسول اللہ کی بین 4 نفر، حضور نے وہ سونا 4 لوگوں میں تقسیم کیا، 4 لوگوں کو حضور نے وہ سونا جو ہے دے دیا، اقرا ابن حابس اور حابس حنظلی اور اعینہ بن بدر فزاری اور علقمہ بن علاسہ عامری، یہ جو ہے بنو کلاب کا تھا، اور زید خیر الطائی یہ بنی نبہا کا ہے، بنی نبہان کا۔ حضور نے ان 4 لوگوں کو وہ سونا جب تقسیم کیا تو فغضبت قریش، تو قریش جو ہے یہ ناراض ہو گئے، قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے، حضور بھی قرشی ہیں، تو ناراض ہو گئے، وہ قالوا ایعطی صنادید نجد، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے نجد کے سرداروں کو
یہ سونا دے دیا، یدعونا، اور ہمیں چھوڑ دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انی انما فعلت ذلك لی اتألفہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے سونا انہیں دیا ہے. تالیف قلب یعنی ان کے دل کو رکھتے ہوئے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے. تو تالیف قلب کے لیے میں نے انہیں وہ مال دیا ہے. ابھی یہ بات چلی رہی تھی. فجاء رجل، ایک آدمی آیا، قص اللحیہ، گھنی داڑھی والا، اس کی داڑھی ایسی گھنی تھی. مشرف الوجنتین، اور اس کے گال پھلے ہوئے تھے. غائر العینین، اور اس کی آنکھیں جو ہے تو دھسی ہوئی تھی. تاتی الجبین، ناتی الجبینی، اور اس کی جو پیشانی ہے یہ اٹھی ہوئی تھی. داڑھی جو ہے تو یہ گھنی تھی خوب، گال پھلے ہوئے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، اور پیشانی جو ہے تو اس کی اٹھی ہوئی تھی. محلوق الراس، اور سر منڈا ہوا تھا. محلوق ہے نا سر جو ہے نا، راس یعنی سر، اور محلوق یعنی حلق کیا ہوا تھا. حلق کہتے ٹکلا کرنا، سر منڈانا. اس کا سر منڈا ہوا تھا، یہ علامت بیان کی گئی. فقال، آ کر کہتا ہے اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. حضور سے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو. قال، راوی کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فمن یعطی اللہ ان عصیتہ. حضور نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا پھر؟ میں ہی اللہ کی اگر نافرمانی کروں تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ ایامنونی علی اہل الارض ولا تأمنونی. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین پر امین بنا کر بھیجا ہے، میں امانت دار ہوں، کیا تو مجھے امین نہیں مانتا؟ اچھا، اس طرح کی اور بھی روایت ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو یعنی انصاف کرو، سب کو برابر دو، اس طریقے کی بات وہ کر رہا تھا. تو حضور نے جواباً فرمایا کہ اللہ نے مجھے امین بنا کر بھیجا ہے زمین کے اوپر، اور تو کہتا ہے کہ ہے نا اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، کیا میں انصاف نہیں کرتا؟ اچھا، قال ثم ادبر الرجل، پھر وہ آدمی چلا گیا، اتنی باتیں کیا اور وہاں سے لوٹ گیا. فاستأذن رجل من القوم فی قتلہ، تو قوم میں سے ایک شخص نے اجازت مانگی، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں. یعنی بتائیے حضور کی بارگاہ میں اتنی بھی کوئی بات اگر کرے تو صحابہ اسے توہین سمجھتے تھے، اور اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے کہ سیدھے قتل کی اجازت مانگتے تھے. ایک منافق نے حضور کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، یہودی کے پاس ڈبل سے فیصلہ کرانے گیا. حضرت عمر کے پاس یہودی کو لے کر فیصلہ کرانے کے لیے آیا. یہودی کہتا ہے حضور تمہارے نبی فیصلہ کر چکے ہیں، یہ مانتا نہیں ہے. حضرت عمر کا تلوار لے کر آ گیا اور گردن الگ کر دی اسی کا. جو سرکار کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے تو عمر اس کا ایسا فیصلہ کرتا ہے. بتائیے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص دسترخوان پہ بیٹھا ہے اور اس نے بس اتنا کہا کہ میں کدو نہیں کھاتا. حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی، کہا عرب نہیں ہوتا تو گردن مار دیتا تھے، اگر تو عرب کے علاوہ کہیں اور کا نہ ہوتا گردن مار دیتا. حضور کو کدو پسند ہے اور تو کہتا ہے کہ میں کدو نہیں کھاتا. اب بتائیے کہ حضور کا ادب کتنا تھا صحابہ کے دل میں کہ جو چیز پسند ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے مجھے پسند نہیں تو صحابہ اسے اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے کہ تلواریں کھینچ لیتے تھے حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں. اور یہاں پہ آج یہ گستاخ بڑی بڑی توہین و گستاخیاں کر رہے ہیں، تب بھی کسی مسلمان کے ہے نا بدن میں جو لیٹروں سے خون بہ رہا ہے تو ایک قطرے میں بھی حرارت نہیں آتی ہے.
کہ حضور کی اتنی بڑی توہین و گستاخی. بڑے بڑے ہے نا یہ پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کھلی گستاخیاں لکھی ہے حضور کی, لیکن اس کے اوپر بھی لوگ کہتے کوئی میٹر ہی نہیں. اب بتاؤ, یہاں پر اس نے حضور کو کہا کہ انصاف سے کام لیجئے, حضور کو کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, تو ایک شخص کھڑا ہو گیا فاستأذن رجل من القوم فی قتلی, اور سیدھے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے, اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے, میں اس کی گردن مار دوں گا. اس کی جرات کیسے ہوئی آپ کے تعلق سے ایسی بات کرنے کی؟ یرون انہ, لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو اجازت مانگنے والے ہیں وہ کون ہیں جانتے ہیں؟ خالد بن الولید, وہ حضرت خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ خالد بن ولید کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انا من ذی ھذا قوما, حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی. کیا فرمایا؟ اس کی نسل سے ایسی قوم آگے بڑھے گی, یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم, کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یعنی اس شخص کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یقتلون یقتلون, یہ پہلی علامت دیکھو, علامت کیا ہے ان کی کہ یہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یقتلون اہل الاسلامی, مسلمانوں کو قتل کریں گے. ویدعون اہل الاوثان, اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے, بت پرستوں کو کچھ نہیں کریں گے, اہل اسلام کو قتل کریں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمی. کیا حضور فرماتے ہیں نا, وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے, اسلام سے ایسے باہر ہو جائیں گے. لئن ادرکتہم لاقتلہم لئن ادرکتہم لاقتلنہم, حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں انہیں پالوں تو انہیں قتل کر دوں. قتل عادن, جیسے قوم عاد قتل کی گئی تھی, جیسے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا ویسی میں انہیں قتل کر دوں اگر انہیں پالوں. تو حضور کی پیشن گوئی اس زمانے میں حضور نے فرمایا ایسی قوم نکلے گی. اچھا دیکھیے آپ, علامتیں بھی کیا بتائی گئی ہیں, ہے نا, پیشانی ابری ہوئی ہوگی اور ان کے سر مڑے ہوئے ہوں گے. مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے, علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان, ہے نا, رئیس القلم, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبلیغی جماعت احادیث کریمہ کی روشنی میں. یہ پتلی سی کتاب ہے اور مشکل سے 20-25 روپے کی آتی ہوگی, ہندی میں بھی ہے, خاص بات ہے. آپ یہ کتاب خرید کے لائیے اور پوری پڑھنا ہے کتاب, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, 1 گھنٹے کے اندر پوری آپ پڑھ لیں گے. پوری پڑھنا, اردو آتی ہے تو اردو میں, ہندی آتی ہے تو ہندی میں. اس کتاب میں آپ نے 15 حدیثیں لکھی ہیں. کتنی؟ 15 حدیثیں آپ نے تحریر فرمائی, اور ہر حدیث سے تبلیغی جماعت کی علامتیں ثابت کی ہیں. تبلیغی جماعت کے اندر جو نشانیاں ہیں صدیوں پہلے حضور نے بیان فرما دی, یہ ان کے اندر علامت ہوگی, یہ علامت ہوگی. تو ایک علامت جو بھی آپ نے سنا نا کہ اس کا سر مڈا ہوا تھا, جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اتق اللہ, اس کا سر مڈا ہوا. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے لکھا, وہاں پہ تحلیق کا لفظ آیا ہے, وہاں پہ, ہے نا, حلق کیے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے تحلیق کے 2 معنی بیان کیے ہیں. تحلیق کا ایک معنی تو بیان کیا آپ نے, سر منڈے ہوئے ہوں گے. اور دیکھو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سر منڈانے کو اتنا لازم قرار دیا تھا کہ عورتوں کے تک سر منڈے تھے انہوں نے. بالکل سر منڈانا واجب ہے ان کے ہاں. سرکار حضور تاج الشریعہ نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا یہ کہ سر منڈانا وہابیوں کی, دیوبندیوں کی علامت ہے یہ. اور بڑی سختی سے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے حکم دیا تھا کہ جتنے اس کے فالوورز ہیں, ماننے والے نجدی ہیں, وہ سر منڈائے اپنے. علامہ ارشد القادری نے جو ہے لفظ تحلیق کا بیان کیا, اور تحلیق کا ایک معنی کیا ہے؟ سر منڈانا. اور تحلیق کا ایک معنی حلقہ بنانا. حلقہ بناتے نا گول, اور کبھی بدعقیدوں کو دیکھنا ان کی مسجد میں جا کے ایسی گول دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں لوگ, اب پھر ان کی گفتگو چلتی رہتی ہے.
گول. تو علامہ ارشد القادری نے یہ حدیث نقل کرے فرمایا کہ لفظ تحلیق کے دونوں معنی تبلیغی جماعت میں صادق آتے ہیں کہ یہ ٹکلے بھی ہوتے ہیں, سر منڈاتے ہیں, اور دوسرا حلقہ بنا کر بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے. اور اہل اسلام کو قتل کریں گے. جب محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی, نئے دین کی بنیاد ڈالی, تو اس نے سعودیوں کا ساتھ لیا, اور پھر جو کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, اہل ایمان تھے, ان کے اوپر وہ ظلم و بربریت کا بیہودہ ناچ ناچا ہے. اس نے وہ ظلم و ستم کیا ہے کہ ایک تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ ہلاکو خان نے بھی ظلم و ستم کیا تھا. 37 سال تک ہلاکو خان, اس کے بیٹے اور پوتوں کا دبدبہ آدھی دنیا کے اوپر تھا. ان کی ظلم و ستم کی داستانیں ایسی ہیں کہ آج بھی کوئی پڑھے تو روح کانپ جائے. لیکن نجدیوں نے جو ظلم و ستم حجاز والوں کے اوپر, عرب کے مسلمانوں کے اوپر, مکہ شریف اور مدینے والوں کے اوپر کیا ہے, یہ ظلم و ستم چنگیز خان کے ظلم و ستم سے زیادہ ہے. فتویٰ دے دیا اس زمانے میں ابن عبد الوہاب نجدی نے کہ جو شفاعت کا اقرار کرے وہ کافر. شفاعت ماننے کی وجہ سے, وسیلہ ماننے کی وجہ سے, حضور کے لیے اختیار ماننے کی وجہ سے, علم غیب ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا, اور کہا ان کے جان مال سب حلال, عورتوں کی عزتیں تک حلال کر ڈالی. معاذ اللہ, ایسا ظلم و بربریت کا انہوں نے بیہودہ ناچ ناچا ہے. یہاں تک کہ جب ان کا غلبہ ہوا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, انگریزوں کا ساتھ انہوں نے دیا تھا نجدیوں نے, اور ترکی اس وقت جرمن کے ساتھ تھے. جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمن ہارا تو ترکی بھی ہار گئے. تو انگریزوں سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ترکی ہارے گا تو تم عرب میں ہماری حکومت قائم کرنے میں مدد کرنا. وہ تو ترکیوں نے جنگ کرنا نہیں چاہی وہاں پہ, ورنہ ان کی ہمت نہیں تھی نجدی کی پیر جما لیتے وہاں. ادب کی وجہ سے ترکیوں نے حرم چھوڑا ہے. لیکن انہوں نے, نجدیوں نے انگریزوں کا ساتھ لیا, اور جب ان کا غلبہ ہوا تو انہوں نے مسجد نبوی شریف کو توڑنے کی کوشش کی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, اور دیگر اکابرین صحابہ کے مزاروں پر بلڈوزر چلا دیے, قبروں کو کھود دیا, مسجدوں کو توڑ دیا, نشانیوں کو, بزرگوں کی جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں تھی, عمارتیں تھی, مسجدیں تھی, مقبرے تھے, سب کو مسمار کر دیا انہوں نے, اور شرک اور کفر کے فتوے دیے. وثن کہا, بزرگوں کی مزارات کو انہوں نے وثن, صنم کہا, بت کہا, بت کہ یہ بت خانے ہیں. معاذ اللہ. اور کہاں کی آیت کہاں لا کر انہوں نے فٹ کی. اس لیے حضور نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. جو آیتیں قرآن میں بتوں کے اوپر بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, وہ آیتیں انہوں نے اللہ والوں کی مزاروں پر فٹ کی لا کر, اور غلط مطلب, غلط تراجم کر کے, غلط مفہوم بیان کر کے انہوں نے بزرگوں کی عظمتوں اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا انہوں نے, نجدیوں نے, لیکن کیا کیا؟ جو اہل اسلام ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, بزرگوں کے ماننے والے ہیں, صحابہ کے, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر قتل عام کیا. اور سوائے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے ماننے والوں کے علاوہ, ہے نا, کہ جو اسے مانے اور جو اس کے نئے دین کو مانے وہی مسلمان, باقی سب کافر, اگلے پچھلے سب کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے اس نے. اور پھر اسی کا پورا, ہے نا, مذہب اور دھرم ہندوستان کے اندر اسماعیل دہلوی نے لے کر آیا. اس کی کتاب, کتاب التوحید کا ترجمہ تقویت الایمان, دیکھیے کہاں گئی, یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جو کتاب التوحید لکھا تھا نا, اسی کا چربہ ہے یہ. یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کا ترجمہ اس نے تقویت الایمان کے نام سے کیا. اور وہ فتنہ جو نجد سے اٹھا تھا ہندوستان میں, محمد بن اسماعیل دہلوی نے جو ہے تو یہ فتنہ لے کر آیا ہے, اور مسلمانوں کے اندر انتشار, اختلاف پیدا کیا. ورنہ پہلے سب سنی تھے,
سب بزرگوں کے ماننے والے تھے، سب نظر و نیاز کرنے والے تھے، سب حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ فرقہ وارانہ جو ہوا چلی ہے ہندوستان کے اندر، یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نظریات کو جو ہندوستان کے اندر عام کیا اسماعیل دہلوی نے، ان کے بھی دو گروپ ہو گئے، دو پنتھ بن گئے، ایک مقلد ایک غیر مقلد۔ جو مقلد ہے وہ دیوبندی کہلاتے ہیں، جو غیر مقلد ہے وہ وہابی سلفی کہلاتے ہیں۔ عقائد و نظریات ایک ہی ہیں دونوں کے، ہاں تقلید کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں تقلید کی وجہ سے۔ امام اعظم کی پیروی کرنے کی وجہ سے دیوبندیوں کے اوپر سلفی لوگ جو ہے نا چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے نا جب میدان میں اترتے ہیں نا تو یہ سب کو لپیٹ لیتے ہیں، کیونکہ سب کے عقیدے نظریات ایک ہیں، ان کے سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہیں۔ حضرت یسیر ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ سال تو سہل ابن حنیف، میں نے سہل ابن حنیف سے پوچھا حل سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر الخوارج، کیا آپ نے حضور سے خوارج کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ خارجیوں کے بارے میں، خارجی کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے حضور سے؟ قال سمعتہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے، یعنی سہل ابن حنیف کہتے کہ ہاں سنی ہے۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، حضور نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ایسا، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک قوم ادھر سے نکلے گی، یقرؤون القرآن بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے قرآن پڑھیں گے یہ، اور لوگ کہیں گے کیا قرآن پڑھ رہا ہے، لا یعدو تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، دین سے ایسے باہر ہو جائیں گے جیسے تیر نشانے سے باہر ہو جاتا ہے یا تیر شکار سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے جو ہے یہ دین سے نکل جائیں گے۔ حضور نے مثال دے کے بتایا، تو قرآن بھی پڑھیں گے، حضور بتا رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے، یہ چہرے پہ داڑھی بھی رکھیں گے، یہ سروں پہ ٹوپی بھی رکھیں گے، مسجدوں میں بھی آئیں گے، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ دین ان کے پاس نہیں ہوگا، دین سے نکل چکے ہوں گے۔ اس کے پہلے حدیث میں آپ نے سنا کہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے، اور قرآن میں آپ نے سن لیا کہ وما ہم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہوگا، ان کے دلوں کے اندر گستاخیاں ہوں گی۔ ابھی آپ نے نجد کے تعلق سے سنا نا، ایک حدیث پاک اور سنیں گے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، حضور نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، ملک شام اور ملک یمن کے لیے حضور نے کہا کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما، اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، لنا ہمارے لیے، فی شامنا ہمارے شام میں، یعنی شام میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، یمن میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، قالو فی نجدنا، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نجد کے رہنے والے تھے، نجد ایک علاقہ ہے جسے آج ریاض کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ریاض ہے نا، ریاض زواد ہے اصل میں، یہ ریاض کہہ لو اسے، اور غالباً یہ راجدھانی ہے وہاں کی، ہے نا، راجدھانی ہے نا، تو پہلے اس کا نام نجد تھا، تو نجد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ قالو وفی نجدنا، حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ یہاں پہ بھی رحمت برسا دے،
قال اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا. حضور نے پھر دعا کی کہ اے اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، شام اور یمن کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے. قالوا وفی نجدنا. انہوں نے پھر کہا کہ حضور نجد کے لیے بھی کر دیجیے. دعا فرما رہے ہیں، دریائے رحمت جوش میں ہے، تو نجد کے لیے بھی آپ دعا فرما دیں. قال حضور نے کہا ہنالک الزلازل والفتن وبیہا. نجد کے لیے دعا کرنے کہہ رہے ہو؟ میں وہاں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ وہاں تو زلزلے آئیں گے، وہاں سے فتنے اٹھیں گے. او قال منہا یخرج قرن الشیطان. اور وہاں سے شیطان کے سنگ نکلیں گے، شیطان کا سنگ نکلے گا وہاں سے. اور حضور کی پیشین گوئی صحیح ہوئی کہ صدیوں بعد آپ دیکھو وہاں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ اٹھا. نجدی فتنہ جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیل گیا. جنہوں نے کھلم کھلا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کی، جنہوں نے صاف بالکل شفاعت کا انکار کیا، حضور کے اختیار کا انکار کیا، بلکہ کل آپ نے سماعت کیا حضور کی حیات کا بھی انکار کیا، مر کے مٹی میں مل گئے لکھا معاذ اللہ. اور حضور کی برابری کا دعویٰ کیا، کہا نا حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کون تم میں میری طرح ہے؟ انا لسنک حیتک یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے. بتاؤ وہ صحابہ کے جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ اگر میرا کوئی ادنا صحابی آدھا کلو جو صدقہ کر دے اور غیر صحابی اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو اس کے پہاڑ کے برابر کا سونا صدقہ کرنا کسی صحابی کے آدھا کلو ایک گیہوں صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جن کا مقام اتنا اونچا کہ بڑے سے بڑا ابدال اور قطب اور غوث ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ انا لسنا، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی کا حیتک یا رسول اللہ، ہم آپ کی طرح ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ بات بات پہ صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے نبی. جو بات بات پر حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، جو حضور کی شان بیان کرتے تھے. اور وہی صحابہ کہ جنہوں نے اپنا ادب اپنے افعال کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، اپنے خدموں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے دنیا کو ادب سکھایا، اسی کو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے بتایا. تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اب فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ نے تیرا مقام اتنا بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک. اللہ خود فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. کائنات میں کوئی آپ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور جن کی شان بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا مقام تو یہ ہے کہ ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نبی کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ. اور یہ بدعقیدے دیکھو اپنی کتاب میں، یہ تقویۃ الایمان ہے، اس میں لکھا کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. ان کی تعظیم جو ہے تو عام انسان کی طرح کرنی چاہیے، بڑے بھائی کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے معاذ اللہ. کیا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا؟ کیا ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ہمیں نبی کا یہی ادب سکھایا؟ نہیں. بزرگوں کا ادب کیا ہے؟ بزرگوں نے حضور کا جو ادب سکھایا ہے اگر وہ سیکھنا ہو تو سرکار غریب نواز سے سیکھو، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری سے سیکھو. کیونکہ جو بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہتا ہے وہ ادب والا ہوتا ہے، اور جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دے ہے نا وہ ادب سے کورا ہو جاتا ہے.
اللہ والوں کی بارگاہ سے ادب ملتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں ردا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو یہ منافقین ہیں، ان کی علامتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اور یہ مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور مشرکین کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں میں سے ہیں. مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے. جب انہوں نے مسجد بنائی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے. دیکھیے سورہ توبہ میں مسجد زرار کا نام، مسجد زرار اس کا نام رکھا گیا کہ نہیں، اور ڈھانے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ یہ جو مسجد بناتے ہیں وہ مسجد ہے ہی نہیں. مسجد تو وہ ہے جو ایمان والے جس کی بنیاد رکھے ہیں، ایمان والے جو بنائے وہ مسجد ہے. تو منافق وہ ہے جس کے دل میں حضور کی گستاخی ہو، حضور کی توہین ہو، اور حضور کا ادب اس کے دل میں نہ ہو. انشاءاللہ تعالی ہم ایک عنوان رکھیں گے اس تعلق سے بھی کہ ہمارا بدعقیدوں سے اختلاف کیوں ہے، بدعقیدوں سے کیوں ہمارا اختلاف ہے، کیوں ہم ان کے بارے میں ایسا بولتے رہتے ہیں، کیوں بار بار ہم سنیوں سے کہتے ہیں کہ بچو ان سے، بچو ان سے. آج تو ایک نیا معاملہ یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں کہ بھائی مٹھی بھر تو ہے، اس میں بھی اگر بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا، مل کے رہو مل کے رہو. ہم نے کہا جا کے اپنی جماعت اور اپنی قوم کو سمجھا کہ جو سنیوں کے بیچ میں گھس کر ان کا ایمان تباہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس آ رہے ہیں تو آنے کے بعد جو میٹر لے کر آیا اس پہ تو بات چھوڑو، NRC کے نام پر، طلاق ثلاثہ کے نام پر، ابھی وقف بورڈ کے نام پر، اس کے نام پر گھسے گا، اور پھر دھیرے سے آ کر کہے گا کہ مزاروں پہ جانا شرک، فاتحہ دینا شرک، یہ کرنا شرک. حرکتیں تو یہ کرتے ہیں. ارے جب اتنی مسجدیں تمہاری موجود ہے تو پھر ہماری مسجدوں میں آتے کیوں ہوں، اور آ گئے اور ہم نے باہر کر دیا تو پھر چڑھتے کیوں ہوں. چڑھ رہا تھا کہ نہیں، ایک چڑھ رہا تھا نا عصر میں. اور جب اس سے کہا گیا کہ بھائی نکل مسجد سے، تو کہتا کہ تم غلط کر رہے ہو، میں ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، مسجد سے نکال رہے ہو. تو میں نے کہا اس سے کہ بھائی حضور نے نکالا ہے. تو بالکل اڑ گیا اور کہتا کہ نہیں نکالا ہی نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، حضور نے کبھی کسی کو مسجد سے نہیں نکالا، ہو تو دکھاؤ. تو یہ ہمارے بابو صاحب ہے دروازے تک چلے گئے تھے، پلٹ کے واپس آئے اور آ کر کہتے کہ نام لے لے کر نکالا حضور نے، نام لے لے کر انہوں نے کہا کہ نکالا ہے، اور آج میں ان کی بات کو ثابت بھی کر دوں گا. حدیث پاک ہے کہ منافقوں کو حضور نے مسجد سے نکالا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ حدیث سن کے جاؤ آپ. یہ حدیث موجم اوسط میں قائم ہے، الموجم الاوسط للطبرانی. امام طبرانی نے موجم اوسط میں حدیث کو نقل کیا، پہلی جلد، موجم اوسط کی پہلی جلد ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 792. کیا ہے؟ 792. عن ابن عباس فی قولہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا. یا یوں سمجھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور پھر اس آیت کے بعد آپ نے حدیث ذکر فرمائی. آیت سورہ توبہ ہے نا، سورہ توبہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 101. آیت نمبر کیا ہے؟ 101. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے ارد گرد یہ جو گوار ہے، عرابی گوار دیہاتی ہے، منافقون، منافق ہے یہ بہت سے، ان میں بہت سے منافق ہے، یہ جو آپ کے ارد گرد ہے نا بہت سے منافق ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والے، کچھ تو گاؤں کے دیہاتی منافق ہیں اور کچھ جو ہے مدینے کے منافق ہیں. آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے پیچھے، لیکن ہے منافق ہی ہے. اور کیسے منافق؟ مردو علی النفاق، نفاق تو ان کی خو ہے، یعنی ان کی عادت ہو گئی ہے نفاق، ان کے دلوں میں نفاق اتر گیا ہے. لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں، ہم جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. اور پھر اللہ نے بھی بتا دیا اپنے نبی کو
اللہ نے بھی بتایا کون کون منافق ہیں. نحنو نعلمہم، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ضرور ان قریب ہم انہیں 2 عذاب کریں گے. کیا فرمایا؟ 2 عذاب انہیں کریں گے، ہے نا، 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر بڑے عذاب کی طرف پھیر دیں گے. بعد میں انہیں بڑے عذاب میں مبتلا کریں گے. پہلے 2 عذاب اور پھر آخر میں بڑا آخرت کا عذاب. تو شروع کے 2 عذاب کیا جانتے ہیں؟ اب سنیے حدیث پاک. یہ آیت کریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. قالا قام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم جمعۃ خطیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر. قام رسول اللہ، حضور کھڑے ہوئے ہیں ممبر پہ اور جمعے کا خطبہ دے رکھے ہیں. اور دوران خطبہ فقالا، حضور نے کہا، قم یا فلان اخرج فإنک منافق. کیا فرمایا حضور نے؟ قم، حضور نے کہا اٹھ، قم، کھڑے ہو، یا فلان فاخرج فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق. حضور نے کہا کہ اے فلا اٹھ اور اخرج نکل. کیا کہا؟ اخرج، خرجا یخرجو، ہے نا، ارے نکلنا، خروج حکم دینا، یہ امر کا صیغہ، نکل. کیا فرمایا؟ اخرج، نکل، تو منافق ہے، انکا منافق، بے شک تو منافق ہے. اچھا کسی کو نہیں پتا، ابھی ڈھکے تھے، چھپے تھے، اور چھپے بھی کیسے؟ پردے میں نہیں، داڑھی کی آڑ میں، ٹوپی کی آڑ میں، کپڑے کی آڑ میں، مسلمانوں کی آڑ میں چھپ کے بیٹھے تھے. اور نفاق وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے، لکھا نہیں تھا پیشانی پہ، لکھا ہوا نہیں تھا. اگر یہ آپ سے کہے حضور کو علم غیب ہے، ثبوت کیا ہے، تو یہی حدیث بتا دینا کہ حضور نے تمہارے دلوں کے نفاق کو دیکھا ہے. پیشانی پہ پڑھ کے نہیں نکالا، ان کے دلوں کے نفاق کو دیکھ کے مصطفیٰ نے نکالا ہے. اخرج فإنک منافق، حضور نے انہیں نکالا کہ نکل، تو منافق ہے. اور ایسا ہی نہیں، اب سنو حدیث کا جملہ، فَأَخْرَجَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، حضور نے انہیں ان کا نام لے لے کر نکالا. فَأَخْرَجَهُمْ، انہیں نکالا، بِأَسْمَائِهِمْ، اسم یعنی نام، اسم کی جمع اسماء، اسمائہم ان کے نام. فَأَخْرَجَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، حضور نے انہیں بِأَسْمَائِهِمْ، حضور نے ان کا نام لے لے کر مسجد سے نکالا ہے. اچھا یہی نہیں، فَفَدَاهُمْ، اور حضور نے انہیں رسوا کیا. آج اگر ہم کسی بدعقیدے کو مسجد سے نکالے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس کو برا لگ گیا، دیکھو یار وہ کیسا صورت کر لیا تھا، ہے نا. ارے اس کی ایسی صورت بنانے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں فَأَخْرَجَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، حضور نے ان کا نام لے کر انہیں نکالا. فَفَدَاهُمْ، اور انہیں رسوا کیا، رسوا کیا انہیں. اچھا وَلَمْ يَكُنْ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، حضرت عمر جو ہے تو مسجد میں نہیں تھے اس دن، جمعہ میں اس دن حضرت عمر نہیں تھے. شہیدہ تلک الجمعہ لحاجت کانت لہو، کسی ضرورت سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے جمعہ میں حضرت عمر حاضر نہیں ہوئے تھے. جب تشریف لائے تو فلقیہم عمر وہم یخرجون من المسجد، حضرت عمر مسجد کی طرف آ رہے تھے اور یہ سب کے سب نکل رہے تھے. تو راستے میں ان سے ملاقات ہوگی حضرت عمر کی. حضرت عمر آ رہے ہیں اور یہ نکل رہے ہیں. اتنی تعداد میں تھے یہ نکلنے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، فَاقْتَبَا مِنْهُمُ اسْتِحْيَاءً، تو حضرت عمر جو ہے تو ان سے چھپنے لگے شرم کی وجہ سے کہ انہو لم یشہد الجمعہ، کہ میں جمعے کے دن نہیں آیا. حضرت عمر جو ہے تو ان لوگوں سے ابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم، ہے نا، دیکھ رہے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے نماز ختم ہو گئی، اتنے سارے لوگ نکل رہے ہیں. تو حضرت عمر جو ہے تو شرم کی وجہ سے چھپنے لگے کہ دیکھو میں آج جمعے کے دن نہیں آیا. وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انصَرَفُوا، آپ نے یہ گمان کیا کہ لگتا ہے لوگ اب نماز پڑھ کے پھرنے لگے، یعنی نماز پڑھ کے اپنے گھر جا رہے ہیں. اچھا وَاقْتَبَعُوهُمْ مِنْ عُمَرَ، حضرت عمر تو ان سے چھپ رہے تھے.
کہ آج میں جمعے میں نہیں آیا لوگ کیا کہیں گے، لیکن وَاقْتَبَوْهُم مِّنْ عُمَرَ، وہ لوگ حضرت عمر سے چھپ رہے تھے وہ لوگ حضرت عمر سے چھپ رہے تھے. وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ عِلْمَ بِأَمْرِهِمْ، اور وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر کو لگتا ہے ہمارا معاملہ معلوم ہو گیا. اور پھر یہ عمر ہے، عمر پتہ چل گیا، حضور نے تو نکالا ہے مسجد سے، اگر عمر کو معلوم ہو گیا تو دنیا سے نہ نکال دے، کیونکہ عمر ہے. حضرت عمر سے چھپنے لگے وہ کہ یہ حضرت عمر کو ہمارا معاملہ کہیں معلوم تو نہیں ہو گیا. فدخل العمر المسجد، حضرت عمر فاروق اعظم مسجد کے اندر داخل ہوئے. فاذا الناس لم ينصرفوا، آپ نے دیکھا کہ ارے لوگ تو بیٹھے ہی ہیں، حضور تشریف فرمائے، ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے اور صحابہ کرام بیٹھے، صدیق اکبر بیٹھے، مولا علی بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے، بڑے بڑے سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نکل کے کون گئے؟ اور ابھی حضور خطبہ دے رہے، نماز نہیں ہوئی، یہ نکل کے گئے کیسے؟ حضرت عمر دیکھ لم ینصرفوا، لوگ تو پلٹے ہی نہیں، لوگ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نکلنے والے کون ہیں؟ ابھی حضرت عمر سوچ ہی رہے ہیں کہ فقال له رجل، ایک آدمی حضرت عمر سے کہتا ہے ابشر یا عمرو، اے عمر بشارت ہو، ہے نا، فقط فضح اللہ المنافقین اليوم، کہ آج اللہ نے منافقوں کو رسوا کیا. اے عمر مبارک ہو، کیا کہے؟ اے عمر مبارک ہو، بشارت ہو کہ آج اللہ نے منافقوں کو فضح اللہ. تو اور وہاں پہ بھی فضح ہوں، آپ نے سنا لفظ کہ حضور نے رسوا کیا، یہاں پہ لفظ آ رہا فضح اللہ، اللہ نے رسوا کیا. تو پتہ چلا منافقوں کو، اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کو رسوا کرنا یہ اللہ اور اس کے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کی سنت ہے کہ دشمنان دین کو، منافقین کو رسوا کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اے عمر بشارت ہو، فقط فضح اللہ المنافقین، اللہ نے منافقوں کو رسوا کیا آج. فہذا العذاب الاول، یہ پہلا عذاب ہے، والعذاب الثانی عذاب القبر، اور دوسرا جو عذاب ہے وہ قبر کا عذاب ہوگا. قرآن میں ہے نا کہ ہم انہیں دو عذاب دیں گے، سَيُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ عذاب میں نے مبتلا کیا جائے گا اور پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا. تو یہ آج کا پہلا عذاب ہے کہ انہیں ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، مسجد سے نکالا گیا. اور دوسرا عذاب ان پر قبر میں ہوگا، اور پھر وہ بڑا عذاب تو قیامت میں چکھیں گے. تو منافقوں کے ساتھ، اللہ اس کے نبی کے دشمنوں اور گستاخوں کے ساتھ یہ ہے نا شیوا اختیار کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت یوں نہیں کہا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کیونکہ ان کے اوپر غضب اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا. تو جس کے اوپر اللہ اور اس کے نبی کا غضب ہو اور کوئی مسلمان غضب نہ کرے تو وہ بھی مجرم ہے. ایک حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی اور کہا کہ اے یوشع، میں تیری قوم کے 60,000 گناہگار اور 40,000 نیکوکاروں پر عذاب کرنے والا ہوں. عرض کی مولا جو گناہگار ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے تو عذاب کرے گا، لیکن جو نیکوکار ہیں ان پر کیوں عذاب کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کیونکہ انہوں نے ان پر غضب نہیں کیا جن پر میرا غضب تھا. جنہوں نے میری گستاخی کی، جنہوں نے میرے دین کو قبول نہ کیا، میرے نبی کی توہین کی، تو یہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے رہے، میل ملاپ انہوں نے ان سے رکھا، ان سے رشتے نبھاتے رہے. تو جن پر میرا غضب تھا انہوں نے ان پر غضب نہیں کیا، اسی لیے میں ان پر غضب کروں گا، ہے نا. اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. بد عقیدوں سے دور رہنے کا حکم ہے، اور جب یہ حکم قرآن و حدیث کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے. بد عقیدوں سے، بد مذہبوں سے دور رہو گے تو تمہارے عقیدے ایمان یہ سلامت رہیں گے، اور اگر میل جول کرتے رہو گے تو پھر کیا حال ہوگا، ہے نا. اور اعلیٰ حضرت کی زبانی فرماتے ہیں کہ ہے نا کیا ہے وہ، بن میں ٹھگو کے آب اسوں، چھوڑ کے اس حرم کو آپ، بن میں ٹھگو کے آب اسوں، اور پھر کہوں سر پہ دھر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں.
جو کمایا تھا نا سب چلا جائے گا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے پہلی آگاہ کر دیا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اور پھر ان کے چکر میں مت آنا، ان کی تسبیح، ان کے سجدے ہے نا، ان کی یہ چکنی چوپڑی باتیں، اس میں مت آنا، کیونکہ ان کے جو پیالے ہیں نا، اگرچہ اس میں شہد دکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ فرماتے شہد دکھائیں، زہر پلائیں، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ لیکن آج اگر یہ باتیں کرو نا تو لوگ کیسے چڑھتے ہیں، دیکھنا آپ، جو پلپلے مزاج کے ہوتے ہیں نا، جن کی رشتہ داریاں وہابیوں سے بدعقیدوں سے ہے، چڑھتے ہیں، ارے کیا لگا کے رکھا، کیا لگا کے رکھا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس کی بھی خبر دے دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہے وہ لاکھوں جمائی انگڑائی، کیا ہے نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، آنکھیں ملنا۔ کسی کو نیند سے اٹھا تو کیسا وہ کرتا ہے، جھنجلاتا ہے کہ نیند سے اٹھنے والا۔ تو یہ ضروری نیند ہے، اگر آدمی ضروری نیند لے اور نہ لے تو آدمی بیمار ہو جائے، تو ضروری نیند سے کسی کو اٹھاؤ تو کیسا جھنجلاتا ہے، چڑھتا ہے، جمائی لے گا، انگڑائی لے گا، پھر ہاں اٹھ رہا ہوں نا، ہے کہ نہیں۔ تو وہی کیفیت اس کی ہوتی ہے جسے غفلت کی نیند سے اٹھائے، آنکھیں ملنا، جھنجلا پڑنا، لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رب تبارک و تعالی حسن عقیدہ کے ساتھ زندہ رکھے، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، بد عقیدوں سے، بد مذہبوں، بد دینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان منافقوں کے نفاق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اللہ بد عقیدوں کی صحبتوں سے محفوظ رکھے۔